إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في موضع آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال في موضع الثاني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام معزز سامعین کرام حاضرین جمعہ نوجوانان اسلام دینی بھائیوں بزرگوں عزیز بچوں میری ماں اور بہنیں تمام قسم کی تعریفات و توصیفات حمد و ثنا کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے
ذرے سے لے کر پہاڑ، پتوں سے لے کر جنگلات، قطروں سے لے کر دریا سمندر، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمحید و کبریائی جتنی بھی بیان کی جائیں کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمحید و تقدیس و کبریائی کے بعد محسن انسانیت، افضل الانبیاء والمرسلین، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر بے درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کو بنانے کے بعد ابو الانسان آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نسل انسانی کے اختتام تک جو بھی اس کائنات میں آیا ہے، اسے ایک مدت کے گزر جانے کے بعد اسے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بھی ہے، اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے فرقے مل جائیں گے، بہت سے گروہ مل جائیں گے، بہت ساری جماعت مل جائیں گے۔ جس نے کسی نے رب کا انکار کیا، رب کی خلقت کا انکار کیا، سورج کی شعاؤں کا انکار کیا، سمندر کے پرستار ہو بیٹھے، پیڑ پودوں کو اپنا معبود بنا لیا، الگ الگ طریقے کے الگ الگ لوگ مل جائیں گے۔ لیکن جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس دھرتی یا آکاش کو جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زینت بخشی ہے، اور جب سے انسان کی خلقت کا نظام بنایا ہے، تب سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا بشر، کوئی ایسا انسان آج تک نہیں آیا اس کائنات میں جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ عاقل ہے تو موت آئے گی، بالغ ہے تو موت آئے گی، پاگل ہے تو موت آئے گی، دیوانہ و مجنون ہے تو موت آئے گی۔ یقیناً یقیناً موت آ کر رہنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز کی فنائیت ہے۔ دنیا میں جو چیز آئی ہے، دنیا میں جو انسان آیا ہے، ایک مدت کے گزر جانے کے بعد اسے دنیا سے رخصت ہونا یقینی ہے۔ بڑا سے بڑا فلاسفر اس کائنات میں آیا، بڑے سے بڑے ڈاکٹرز اس کائنات میں آئے، بڑے سے بڑے تاجر اس دنیا میں آئے، کسی نے کسی چیز کا، کسی نے کسی چیز کا انکار کیا، کسی نے اپنی کارستانیوں کے بول پورے عالم کے اندر بولے، لیکن کوئی ایسا بشر آج تک نہ آیا، نہ قیامت تک آئے گا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کھلم کھلا چیلنج کا انکار کیا ہو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یقیناً موت آ کر رہے گی، اور موت کی پکار کو ہم سنتے چلیں۔ موت کہتی ہے انا الموت انا الموت افرق بین البنات والامہات، انا الموت انا الموت
افرق اخو الاخوات انا الموت انا الموت افرق ابو و امہات کہ میں موت ہوں میں موت ہوں، میں بھائی اور بہن کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں موت ہوں میں موت ہوں، میں شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں موت ہوں میں موت ہوں، میں باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، افرق بین البنات والامہات، میں موت ہوں میں موت ہوں، میں ماں اور بیٹی کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں۔ یہ موت کی پکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے موت کیوں بنائے، ہم نے انسان کو زندگی کیوں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں نقشہ کھینچتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی خلق الموت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہم نے موت کو اس لیے بنایا، ہم نے انسان کو زندگی اس لیے دی، موت کا آنا اور زندگی سے انسان کا فائدہ اٹھانا۔ الذی خلق الموت والحیات، آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیا انسان اے مومن بندے اے مومن بندیاں، میں نے موت اور حیات اسی لیے بنایا ہے، میں نے جینا اور مرنا اسی لیے یقین دلایا ہے کہ تاکہ ہم دیکھیں تم دنیا میں کون سے عمل کو انجام دے کر میرے پاس آتے ہو۔ ایکم احسن عملا، کہ تم اچھے عمل انجام دے کر آتے ہو یا مجھے ناراض کر کے برے اعمال کو اختیار کر کے میرے پاس آتے ہو۔ اگر یقیناً اگر ہم اچھے اعمال سے لیس ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارا استقبال ہوگا، اور جب ہم نے دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد، آنکھ سے دنیا کی زیبائش کو دیکھنے کے بعد، کان سے مؤذن کی اذان اور دنیا کی سنگینیوں کو سننے کے بعد، اگر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اگر رب سبحانہ و تعالیٰ کا، رب کی اس خلقت کا اگر انکار کیا ہوگا تو یقیناً بڑا ہی خسارہ ہوگا، بڑا ہی نقصان ہوگا، بڑا ہی ٹوٹے والے وہ افراد ہوں گے جو دنیا کی زندگی کو غنیمت جان کر آخرت کی تیاری نہ کر لے۔ اگر ہم اس خواب و خیال میں ہیں کہ ہم مالدار ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرتے چلے جائیں گے، یا ہمارے پاس بے شمار پیسے ہیں، اگر ہندوستان کی دھرتی پر موت آئے گی تو میں ایروپلین کا ٹکٹ لے کر میں سعودی عرب کو چلا جاؤں گا، وہاں پر موت کا فرشتہ نہ پہنچ سکے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان میں کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا بأي أرض تموت إلا اللہ، کیا انسان تجھے یہ معلوم نہیں کہ کل تو کون سے کارنامے کو انجام دینے والا ہے؟ بأي أرض تموت إلا اللہ، اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ دنیا کی کون سی دھرتی پر تیری موت آئے گی۔ بأي أرض تموت إلا اللہ وماذا تکسب غدا، اور تو کل کون سے عمل کو انجام دینے والا ہے تجھے اس بات کا بھی علم نہیں۔ تموت ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تجھے کب موت آئے گی، دھرتی کے کس حصے پر تجھے موت آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے۔ آج کئی انسان سمندر میں غوطہ لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بائک رائڈنگ یا اسی طریقے سے 4 ویلرز چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا
ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، دنیا کی حکمت کے غم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے شعر کے اندر، آج کا انسان فضاؤں میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے، آج کا یہ انسان سمندر میں غوطہ لگاتا ہوا نظر آتا ہے، آج کا یہ انسان اس بحر بر خشک تر پر تیرتا اور دوڑتا اور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں کیوں بھیجا ہے، اللہ کا مقصود کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کائنات میں بسانے کے بعد اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، دنیا کے حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، یعنی دنیا کے چیلنجنگ میں وہ ایسے الجھ کر رہ گیا کہ اسے یہ احساس ہی نہ رہا کہ میں اس کائنات میں کیوں آیا ہوں، آنے کا مقصود کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقصود کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر کرتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو، ہم نے جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے اس دھرتی پر ہم نے بھیجا ہے تاکہ وہ ہمیں راضی کرے، ہماری اس دھرتی پر سجدوں کے ذریعے سے وہ سجدوں کے نشان کو اپنے لیے خاص کریں جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتے بھی رش کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سینکڑوں جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے انسان دنیا کے عالیشان بنگلوں میں بھی اگر تو رہتا ہے، زمین کے تہوں میں بھی اگر تو گھر بنا لے، ہواؤں میں پرواز کر جائے، برج خلیفہ تیرا ٹھکانہ ہو جائے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، دنیا کی کسی خطے میں تو چلا جائے، موت تجھے آ کر پکڑ کر رہے گی اور موت اس سے چمٹ کر رہے گی۔ جب موت کا شکاری ہمارے جسموں پر پنجہ گاڑ دیتا ہے اور ہماری روح کو نکال باہر کرتا ہے تو یقیناً جو بیوی ہمارے لیے سہولت فراہم کیا کرتی تھی، جو بیٹا ہمارے لیے ہماری خدمت کرتے تھکتا نہ تھا اور ہمارے کل کارخانوں کو وہ آگے بڑھانے کے لیے کوشش کیا کرتا تھا، جو بیوی اپنے جان کا نذرانہ ہمارے اوپر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتی تھی، جب موت کا شکاری اس گوشت پوشت والے جسم سے آ کر چمٹتا ہے اور ہماری روح کو نکال باہر کرتا ہے تو ایسے وقت میں وہی افراد جو گھر کے افراد تھے، جو محبت کو ہمارے اوپر نچھاور کرتے تھے، جو ہماری پکار پر لبیک لبیک ابا حضور کہہ کے بیٹا کھڑا ہو جایا کرتا تھا، بیوی فوراً آ جایا کرتی تھی کہ اے میرے سرتاج کیا حکم ہے، آپ حکم فرمائیں۔ وہی جب روح نکل جایا کرتا ہے تو کوئی اپنے گھر میں گھنٹوں رکھنا پسند نہیں کیا کرتا، کوئی گھنٹوں رکھنا اپنے گھر میں پسند نہیں کیا کرتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جسم کی ساخت سے روح کو پرواز کر دیتا ہے اور روح پر پرواز ہونے کے بعد انسان کا جسم بیار و مددگار ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے جسم کے پیچھے، ایسے ناز و نیام کے پیچھے کیا بھاگنا کہ اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن موت کا شکاری یقیناً ہمارے جسموں پر سوار ہو کر رہے گا، ہماری روح کو نکال باہر کر کے رہے گا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے اور اسے مشکات کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مومن بندہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے، مومن بندیاں جب رب سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی روح پرواز کر کے ان سے ملاقات کر رہی ہوتی ہیں، ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے
اللہ رب العالمین دو قسموں کے فرشتوں کو زمینی دنیا پر بھیجتا ہے، اور بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین آرڈر کو نافذ کرتا ہے۔ اگر یہ بندی نیک بخت ہے تو اسے سمائی دنیا پر لے کر آنا، اور اگر یہ دنیا کا سب سے بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، رب کا باغی ہے، رب کا نافرمان ہے، تو وہ فرشتہ جب آسمانی دنیا پر چلتا ہے اور چلنے کے بعد جب کھٹ کھٹ کی پکار لگاتا ہے، اوپر سے فرشتہ کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، نافرمانوں کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، باغیوں کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، بے نمازیوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 1444 برس سے چیخ کر ہمیں یہ دستک دیتی ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، نافرمانوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اندازہ لگائیں اگر ہم نیک بخت ہوں گے، اگر ہماری زندگیاں نیکیوں میں گزری ہوں گی، اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے ہم فکر مند ہوں گے، ہمارا دل مسجد سے معلق ہوگا، ہم کبھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کبھی بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں گے، ان کے حقوق ادا کر رہے ہوں گے، کبھی ہم گھر کا انتظام اور انصرام کر رہے ہوں گے، اور صرف ان تمام کارناموں کو انجام دینے کے بعد دل کے اندر اس بات کا یقین ہوگا کہ یقیناً ہمارے اس اعمال سے رب راضی ہوگا، تو یقیناً جب رب راضی ہوگا تو فرشتہ حاضر خدمت ہوگا، اور حاضر خدمت ہونے کے بعد ہمارے جسموں پر سوار ہوگا، اور سوار ہونے کے بعد ہماری روح کو نکالے گا، اور روح کو نکالنے کے بعد وہ کہے گا کہ پاکیزہ جسم میں رہنے والی پاکیزہ روح چل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے پکار لگائی ہے، اللہ رب العالمین نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے، لہذا فرشتہ اس نیک بخت انسان کی روح کو لے کر سفید لباس میں عطر سے اسے نہلا کر جب وہ فرشتہ لے کر سمائی دنیا پر چلتا ہے ادخلوها بسلام آمنین، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ فرشتہ وہ کہتا ہے ادخلوها بسلام آمنین، امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، سمائی دنیا پر داخل ہو جاؤ۔ سمائی دنیا پر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوها بسلام آمنین قولا من رب الرحیم، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی استقبال کر رہا ہوگا، فرشتے استقبال کریں گے مرحبا بکم مرحبا بکم مرحبا بکم یا جسد طیبہ، اے پاکیزہ جسم، اے پاکیزہ روح، پاکیزہ جسم سے نکلنے والے پاکیزہ روح، مرحبا بکم مرحبا بکم سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں سلامتی کہا ہے۔ اللہ رب العالمین جب سلام کہنے پر آ جائے تو یقیناً جنت اللہ کی، جنت کی نعمتیں اللہ کی، جنت کے ترانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقربین کے یقیناً کیا کہنا، بہت بہت بڑا انعام ہوگا۔ اور اگر ایسا عمل ہم نے انجام نہ دیا تو یقیناً لا تفتح لهم ابواب السماء، جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، فرشتہ اوپر سے ہی وہ ناپاک روح کو پھینک دے گا، ایسے محسوس ہوگا جیسے چوزے کو باز نے اپنے چونچ میں لیا ہو اور لینے کے بعد فضاؤں میں اڑایا ہو، فضاؤں میں اڑانے کے بعد اپنے چونچ اور پنجوں سے یوں چھوڑ دے اور وہ پرندہ آنن فانن میں زمین پر گرے، اور گرنے کے بعد اس کے جسم بکھر جائیں، اس کے پر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ کیفیات ہوگی نافرمانوں کی۔ اب اندازہ لگائے کہ اگر ہم نے اچھے عمل انجام دیے تو یقیناً نور علی نور ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم سرفراز و مالا مال ہوں گے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔
نقصان ہی نقصان ہوگا۔ مرنے والا جب مر جاتا تو لوگ یقیناً ہمارے چاہنے والے ہمارے دروازے پر اکٹھے ہو جایا کرتے اور بچوں سے کہتے یقیناً میں تیرے باپ جیسا ہوں، میں تیری مدد کروں گا، میں تمہارے کام آؤں گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے افراد کھڑے ہو جایا کرتے۔ وہ پوری زندگی جو شخص اپنے مال و متاع کے پیچھے صرف کیا تھا، وہ ساری چیزیں، وہ ٹھاٹ باٹ، وہ اس کی گاڑیاں، اس کی داد و دہش، وہ ساری چیزیں سفید لباس میں ملبوس کرنے کے بعد جب اسے قبرستان کے حوالے کیا جاتا ہے اور قبر کے اندر اسے اتارا جاتا ہے، منو مٹی کے نیچے اسے داخل کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں جو اس نے دنیا میں کمائے تھے، جو بچے اس نے پالے تھے، جو ٹھاٹ باٹ اس نے بنائے تھے، وہ سب کے سب واپس چلے آیا کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ گرفتار ہو جاتا ہے اپنے عمل میں۔ اگر وہ عمل سے لیس ہوتا ہے تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اگر وہ عمل سے عاری ہوتا ہے تو فرشتے قبر میں آنے کے ساتھ اس کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ وہ بہت ہی دل خراش منظر ہوا کرتا ہے۔ بے شمار ایسے واردات آج کل اسکرین پر دیکھنے کو ملے ہیں کہ قبر کے بہاؤ کو پانی نے بہا دیا اور قبر کو پانی کے بہاؤ نے قریب پھینکا تو بہت سارے ایسے مردے دیکھے گئے جس کے ناک سے تازہ خون بہ رہا، جس کے کان سے تازہ خون بہ رہا، جس کے کفن بالکل بوسیدہ ہو رہی۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، اور بہت سارے ایسے قبر اکھیڑ دی جاتی ہیں اور عبرت بنا دی جاتی ہے انسانیت کے لیے کہ اس کا جو کفن ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آج ہی ہم نے دفن کیا ہو۔ ایسے مناظر بھی آج ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں اور دیکھنے کے بعد عبرت پکڑیں کہ نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انہی انجام کاروں میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قرآن کے اندر ایک نافرمان کا بھی تذکرہ کیا ہے جس کی جوتیاں سونے کی ہوا کرتی تھی۔ جب وہ چلا کرتا تھا تو پھولوں کے قالین بچھا دیے جاتے تھے، جب وہ نہایا کرتا تھا تو خوشبو کے انبار لگا دیے جاتے تھے، جسے ہم اور آپ فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی جگہ اسے ہلاک کیا، ایسی جگہ اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیا، حتی ما تعدو اللہ بعیدا عن عرشہ بعیدا عن قصرہ بعیدا لا طبیب یداوی ولا صدیق یواسی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے ایسی جگہ موت دی، ہم نے اسے ایسی جگہ ہلاک و برباد کیا جہاں نہ کوئی ڈاکٹر جو اس کا علاج کر سکے، جہاں نہ کوئی مددگار جو اس کی مدد کو آ سکے۔ ہم نے ایسی جگہ اسے ہلاک کیا۔ ایسا کیوں کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے؟ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، لمن خلفک آیہ وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کیا ہم نے اس کے جسم کو بچا کر اس لیے رکھا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنُنَجِّيكَ، یعنی ہم نے اس کے جسموں کو نجات بخشا ہے، بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے، جو لوگ نافرمانیوں میں زندگی گزارا کرتے ہیں، جو لوگ رب کو ناراض کیا کرتے ہیں، جو لوگ نماز کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، جو لوگ اذان پر کہکہے میں مست رہا کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خلفک آیا، ہم نے اس کے جسم کو اسی لیے بچا کر رکھا ہے، سمندر کی لہروں سے بچا کر رکھا، زمین کے حصوں سے ہم نے اس کے جسموں کو بچا کر رکھا۔ کیوں؟ تاکہ انسان کو پتا چل سکے کہ نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم نے ایسا اس وجہ سے کیا ہے کہ لوگ آتے رہیں گے اس کے جسم کو دیکھتے رہیں گے، عبرت پکڑتے رہیں گے۔ آج بھی ایجپٹ کی میوزیم میں اس کا جسم موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگزامپل، اللہ سبحانہ وتعالی نے عبرت کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے جسم کو محفوظ کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ
ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے، ان الموت الذی تفرون فانہ ملاقیکم، تم موت سے بھاگنا چاہو گے بھاگ نہ سکو گے، موت تجھے پکڑ کر رہے گی، تیرے جسموں سے چمٹ کر رہے گی. کامیاب شخص وہ ہے، بامراد شخص وہ ہے، فلاح اللہ کا بندہ وہ ہے جو موت سے پہلی موت کی تیاری کرے. موت کی تیاری انسان کی امیدیں ختم نہیں ہوا کرتی، چاہے اس کے دانت جھڑ جائے، چاہے وہ قبر میں اس کے پیر لٹک جائیں، پھر بھی وہ بڑی بڑی امیدیں کیا کرتا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان سنے، صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6220 کے اندر یہ روایت موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا اثنتين. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا یزال قلب الکبیر، بوڑھے کے دل سے کبھی یہ چیز زائل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جوان رہا کرتی ہے. حب الدنیا، دنیا کی محبت، وحب العمل، اور لمبی لمبی امیدیں. انسان چاہے بوڑھا ہو جائے لیکن اس کی امیدیں ختم نہیں ہوا کرتی، امیدیں ختم نہیں ہوا کرتی. آرام کے ساتھی تھے کیا کیا، جب وقت پڑا تو کوئی نہیں، سب دوست ہیں اپنے مطلب کے، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں. یقیناً یقیناً جو ساز و سامان، جو رشتہ داریاں، جو یہ ساری چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں، یقیناً اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کے اندر اعلان ہے، یہ انسان صرف یہ تصور نہ کرے کہ صرف ہمیں ہی موت آئے گی. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو بھی موت دے گا، اللہ رب العالمین چاند کو بھی موت دے گا، اللہ رب العالمین ستاروں کو بھی موت دے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کل من علیہا فان، آج ساری چیزیں فنا ہو گئی، آج ذرہ ذرے کو فنایت لاحق ہو گئی، آج کون باقی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا انا الملک، انا الملک، آج کا بادشاہ میں، آج کا بادشاہ میں. ہے کوئی میرے جیسا ساجدار تو لاؤ لاؤ لاؤ، اور لانے کے بعد زندہ کر کے بتاؤ. اس کے بعد انسانوں کو لایا جائے گا، لیکن انسان قاصر ہوں گے. اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھیڑ پھینکی جائیں گی، بأي ذنب قتلت. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت، کیا ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند کی روشنی ختم کر دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا. یہ سب کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. جو باقی رہنے والی ذات ہے، جو ہمیش رہنے والی ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیش رہنے والی ہے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، جب سے اس میں ہمیں بنایا ہے، ایک سے ایک فلاسفر آئے چلے گئے، ایک سے ایک طوفانی میل آئے، سب دنیا سے رخصت ہو گئے. سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور ہم بھی بچنے والے نہیں. یقیناً کامیاب شخص وہ ہے، نبی کی زبان میں کامیاب شخص وہ ہے، عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہو. صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1627 نمبر حدیث ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل من الانصار، کہ انصار میں سے ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. فجاء رجل من الانصار، ایک آدمی آیا نبی کی خدمت میں، اور وہ آدمی انصار قبیلے سے تھا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم قال یا رسول اللہ ای المؤمن افضل، سب سے افضل مومن کون ہے، سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. سب سے اچھا مومن وہ ہے
جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اس کے بعد وہ انصاری صحابی نے دوسرا سوال کیا، ای المؤمنین اقواس، کہ سب سے عقل مند مومنوں میں سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا، اور مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے ہی موت کی تیاری کرنے والا، اولئک ہؤلاء الاقیاس، یہی عقل مند شخص ہے، یہی عقل مند شخص ہے۔ اب اندازہ لگائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہمارا شمار کس میں ہونے والا ہے؟ عقل مندوں میں یا بے وقوفوں میں ہمارا شمار ہونے والا ہے؟ اگر یقیناً دنیا کی زندگی کو ہم غنیمت جانتے اور جاننے کے بعد اس کی ہم قدر کر لیں، اور اگر ہم صوم و صیام کے پابند ہو جائیں تو یقیناً ہم اللہ کے رسول کے نظر میں عقل مند شمار کیے جائیں گے، اور اگر لایانی میں اگر ہم نے زندگی گزار دی تو یقیناً ہمارا شمار ان بے وقوفوں میں ہوگا جن کا شمار ان فرشتوں کی پکار پر لبیک کہنے کے بعد جب سمائی دنیا پر لے جایا جائے گا، جس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ جب موت کا فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے، ایسے وقت میں بوڑھا یا بوڑھی یا نوجوان جاکونی کے عالم میں ہوتا ہے، اس کی روح گرگرے میں رہا کرتی ہے۔ گرگرے میں رہنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا خاص اس کے قریب بیٹھتا، اور بیٹھنے کے بعد کلمات کا ورد کرتا۔ وہ سننے کے بعد وہ شخص بھی، وہ چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ نوجوان ہو چاہے وہ ضعیف ہو، وہ اس کلمے کا ورد کر لیتا۔ لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ جب ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا چچا تایا جب گرگرے میں اس کی روح آ کر اٹک جایا کرتی، ایسے وقت میں بیوی لاتی، ارے سنیے آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے، آپ پہچان رہے ہیں نا، آپ پہچان رہے ہیں نا، آپ کا بیٹا زید آیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ حالانکہ ایسے وقت میں اس شخص کے اوپر بہت زیادہ پریشر رہا کرتا ہے، اور فرشتے اپنا پنجہ، موت کا فرشتہ اس کے جسموں پر پنجہ گاڑ چکا ہوتا ہے، اور وہ کچھ بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں پاتا۔ یقیناً ایسے وقت میں چاہیے تو یہ کہ ہم کلمے کا ورد کریں تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو سکے، سن کر وہ کلمات ادا کر سکے۔ ایسے وقت میں ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ کردار رہتا، یہ دیکھو بیٹا آیا، یہ دیکھو بیوی آئی، یہ دیکھو فلاں آیا، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ اگر ایسے وقت میں اگر ہم نے، بعض لوگ یہ کہتے کہ ابو جان یہ کلمہ پڑھ لیجئے، ابو جان یہ کلمہ پڑھ لیجئے، بڑے بھائی یہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ ہرگز ایسا نہیں کیا ہے، ہرگز ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ آخری وقت میں فرشتوں کا بہت زیادہ زور رہا کرتا ہے جسموں پر۔ مرنے والے پر کیا گزرتی ہیں؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جاکھنی کا وقت آیا، ایسے وقت میں بار بار پیغمبر عربی اپنے ہاتھ کو اس پیالے کے اندر ڈالا کرتے، اور ڈالنے کے بعد اپنے چہرے پر فوارے مارا کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یقیناً بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ سختی کا عالم ہے۔ کیا میں بتاؤں؟ یقیناً بہت سخت لمحہ ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں ہم اپنے ابو سے کہتے ہیں کہ ابو جان کلمہ پڑھ لیں، ہم معلوم سمجھتے کہ اچھا عمل انجام دے رہے۔ ایسے وقت میں فرشتے کا بھی زور رہا کرتا ہے، شیطان مردود کا بھی زور رہا کرتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر اس بوڑھے نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتا، اب اندازہ لگائیں کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوا کہ اس نے کلمے کا انکار کیا۔ ایسا عمل ہرگز اپنایا نہ جائے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتے ہیں، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو، اس کی شکل و شباہت ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم گزرنے والے جو جاکونی کے عالم میں اس کے قریب بیٹھیں، اور قریب بیٹھنے کے بعد ہم خود کلمہ شہادت کا ورد کریں۔ یقیناً ممکن ہے کہ وہ سن کر وہ خود پڑھنے والا ہو جائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے۔ یہ چند معروضات تھے جس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین موت کی سختی سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ساتھ آسانیاں فراہم فرمائے۔ یا رب العالمین جو لوگ دنیا سے رخ